بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک شخص عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور رات ساری عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی اور جب وہ سویا تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار اس کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں، تو فاحشہ کہنے لگی کہ بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر اس عابد نے اس فاحشہ سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فاحشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سال کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس وہ دیگچی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس کی دیگچی کے بجائے اس کے جسم کے اس کے چست بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کرے گی۔ خیر کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ حوث کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہے۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک جوان لڑکا اس فاحشہ کو آواز لگاتا ہے، بہن کیا اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فاحشہ عورت نے دیگچی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس باریش لڑکے نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا فاحشہ عورت کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کے بجائے دیگچی کے ہی پیسے دیے ہیں۔ اگلے دن اسی فاحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا اور نقاب کر کے اسی طرح کی ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنائی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل اسے اسی دیگچی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں بہت غریب ہوں اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیگچی کے بدلے سکے دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ خیر آخر میں اسی باریش خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کاموں میں مصروف تھا۔
गरीब बुढ़िया के बेस में उस फाहशा औरत ने कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और मैं उसे 6 सिक्कों में बेचूंगी, क्या आप 6 सिक्के देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 सिक्कों में क्यों? उस औरत ने बात बनाते हुए कहा, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 सिक्के है। तांबा साज ने देचकी लेकर कहा, माँ ये देगची बहुत उम्दा और नहायत कीमती है, अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं उसे 80 सिक्कों में खरीदूंगा। बुरके में लिपटी बुढ़िया औरत का रूप धारे उस फाहशा ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तांबा साज ने कहा, हरगिज नहीं, मैं वाकई ही इस देगची के 80 सिक्के दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में सिक्के रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई, दुआ देती हुई जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ी। अल जर्रार बिन कशफ, जिन्होंने उस फाहशा को ईमान लाने को कहा था और उस औरत ने ये शर्त रखी थी कि जब तक मैं अल्लाह को ना देख लूं मैं ईमान ना लाऊंगी, वो आबद कहते हैं कि दोनों दिन उस औरत के साथ होने वाले वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखे थे। इत्तेफाक से मैं दोनों दिन उसी बाजार में था जब वो औरत 80 सिक्के उस नौजवान तांबा साज से लेकर चली गई तो आबद अल जर्रार बिन कशफ फरमाते हैं कि मैं उस लड़के के पास गया और उससे कहा, बेटा लगता है आपको कारोबार करना नहीं आता। बाजार में कमो बेश सभी तांबे वाले उस देगची को तोलते थे और 2 सिक्कों से ज्यादा किसी ने उसकी कीमत नहीं लगाई, लेकिन आपने 80 सिक्कों में उसे खरीदा। वो लड़का नहायत अदब से बोला, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उसकी बच्ची का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 महीने तक उसकी बच्ची की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे इसलिए ये कीमत दी है कि घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। आबद कहता है, मैं सोच में पड़ गया। इमाम बुखारी ने रवायत किया, अल्लाह पाक फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली को तकलीफ दी मेरा उसके खिलाफ अलाने जंग है और मेरा बंदा किसी चीज के साथ मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है तो मुझे वो उससे भी ज्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फर्ज किया। मेरा बंदा जब नवाफल के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूं तो उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता और मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। जब वो मुझसे बख्शिश तलब करता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ और जब मेरी पनाह में आना चाहता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। नाजरीन, अपने आसपास नजर रखिए और गरीबों की मदद करें, खासकर बेवा औरतों, यतीम लड़कियों की दिल खोलकर मदद करें, बूढ़ों का सहारा बने, गरीबों की मदद करें, क्योंकि मजबूरी ही इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है।